نہایت واجب الاحترام مسلمانوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہم سب کو انسان پیدا فرمایا، انسانوں میں پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہم سب کو مسلمانوں میں پیدا فرمایا، اور جو اس کا بہت ہی بڑا احسان اور اس کا فضل ہے کہ مالک و خالق نے ہمیں اپنے پیارے حبیب کبریا سید المرسلین خاتم النبیین کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت میں پیدا فرمایا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں لا تعداد ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، یعنی کوڈ کرنا چاہو، تو نہیں کر سکتے۔ اگر پوری کائنات کے شجر ان کی کلمیں بن جائیں اور پوری کائنات کے سمندروں کے پانی کی سیاہی بنا دی جائے، پوری مخلوقات اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کر دیں، کوڈ کرنا شروع کر دیں، سمندروں کے پانی کی سیاہی ختم ہو جائے گی، شجروں کی کلمیں ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کوڈ یا ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی کریم ذات کوئی بھی انسان صرف اپنے وجود پہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کے صرف وجود پہ کرم نوازی ہے، اسی کو آپ کوڈ کرنا چاہیں تو ایک جو آپ کے جسم پہ بال ہے، اس کی آپ اللہ کی جو کرم نوازی ہے، جو حکمت ہے، اسی پہ آپ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ تو انسان کے جسم پہ لاتعداد بال ہے، لاتعداد اللہ کی نعمتیں، اور جب اللہ کی نعمتیں تم پالو تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور علماء کرام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ شکر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ رہے۔ یہ بہت بڑا شکر ادا کرنے کا آسان اور اچھا طریقہ ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں آپ کے صرف وجود پہ جتنی ہیں، اور ایک ایک نعمت کے متعلق سوال کیا جائے گا، ایک نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، ایک سانس کا حساب دینا پڑے گا، ایک پل کا حساب دینا پڑے گا۔ انسان، تو کس طرف جا رہا ہے؟ تو ایک دن کا حساب نہیں، صبح سے شام تک نہیں دے سکتا، اور 67 یا 65 یا 70 یا 80 یا 90 یا 100 سال کی عمر، اور پھر خالق کائنات کی لاتعداد نعمتیں، جب خالق کے روبرو تو پیش ہوگا تو کیسے جواب دے گا، کیسے حساب دے گا؟ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں رب کے کرم کو دعوت دینے کے لیے اس دنیا کے اندر اس کے حبیب کی سنت کی تابعداری کرو، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرو۔ یہ تمام نعمتیں یہ آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائیں گی۔ میرے دوستو، اگر اس وجود کو، ان سانسوں کو، ان ہاتھوں کو، اس زبان کو، ان آنکھوں کو، اس دل کو، اس سوچ کو آپ سے پوچھا جائے گا کہ کس معاملے میں آپ نے اس کو صرف کیا، کیا کام کیا تھا، تجھے شعور بخشا تھا،
اس شعور کے ساتھ تو نے کیا فیصلے کیے؟ تجھے علم دیا تھا، تو نے اس علم کے ساتھ کیا کیا؟ تجھے دولت دی تھی، اس دولت کے ساتھ کیا کیا؟ تجھے عزت دی تھی، اس عزت کے ساتھ کیا کیا؟ تو ایک ایک پل پل اور ایک ایک سانس اور ایک ایک پائی پائی کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ مسلمانوں، موت آئے گی اور قبر میں لے کے چلی جائے گی، اور یاد رکھو موت ختم ہو جانے کا نام نہیں، موت ایک پیغام کا نام ہے، یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کیسی گزارنی ہے، آپ اپنی زندگی کے شب و روز کس طریقے کے مطابق گزارنے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق یا دین نے سنت مصطفیٰ سے ہٹ کر، تو میرے دوستو بڑے بڑے نمرود جیسے بڑے بڑے جابر بادشاہ آئے جن کو اپنی دولت پہ بڑا گھمنڈ تھا، حکمرانی پہ بڑا گھمنڈ تھا، بڑی پاور پہ بڑا گھمنڈ تھا، لیکن میرے رب کے غضب نے، میرے رب کے فیصلے نے ایک پل بھر میں ان کی سلطنتیں ختم فرما دی، اور زندہ رہا تو مصطفیٰ کا دین رہا، اور عظمت پہ رہا تو حضور کا طریقہ رہا، اور وہ لوگ رہے جنہوں نے دامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھاما۔ میرے دوستو، آپ جتنے بھی باشعور ہیں، جتنے بھی ذہین ہیں، جتنے بھی امیر ہیں، جتنے بھی زمینوں کے مالک ہیں، جتنے بھی جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، تو میرے دوستو یہ کس نے دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے آپ کو یہ سب کچھ دیا، اسی نے تو پوچھنا کہ میرے بندے میں نے تو تجھے یہ دیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کیا کیا؟ تو میرے دوستو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا کہ ہم نے جناب کیا کیا؟ کیا جواب دیں گے اللہ کے حضور جا کے؟ ہم نے یہ کام کیا، دین کے خلاف کیا، سنت کے خلاف کیا، قرآن کے خلاف کیا، حدیث کے خلاف کیا، یہ جا کے جواب دو گے؟ میرے دوستو آج وقت ہے اپنی زندگی کا، اپنی سوچ کا معیار بدلے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائے، حضور کی اتباع میں آ جائے۔ یہی ذریعہ نجات ہے۔ اس کائنات کے اندر کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے، صرف ایک راستہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ اور غلام جو ہوتا ہے وہ اپنے آقا کی اداؤں پہ مر جاتا ہے، اپنے آقا کی سنتوں پہ چلتا ہے، اپنے آقا کے طریقے پہ چلتا ہے۔ تو میرے دوستو آقا کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اطاعت کرو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔ میرے دوستو اس چیز سے ثابت ہوا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میری بھی اطاعت کرو، اور میری اطاعت میں میری اطاعت میرے حبیب کی اطاعت۔ اب اللہ کی اطاعت کیسے تلاش کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، کسی نے اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ مسلمانوں اب رب کی اطاعت کیسے کرو گے؟ اللہ کی اطاعت کرنے کا ایک ہی سبب ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پاک کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز بسر کرو۔ میرے دوستو سونا، کسی نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے عرض کیا کہ علی تم کتنی عبادت کرتے ہو، کتنی عبادت کرتے ہو؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علی 24 گھنٹے عبادت کرتا ہوں۔ اے علی 24 گھنٹے عبادت کیسے؟ فرمایا علی کا کھانا اللہ کے لیے، علی کا پینا اللہ کے لیے، علی کا اٹھنا اللہ کے لیے، علی کا بولنا اللہ کے لیے، علی کا چلنا اللہ کے لیے، حتیٰ کہ علی کا کسی کافر یا کسی بدبخت کے ساتھ لڑنا اللہ کے لیے، علی کا سونا اللہ کے لیے،
تو جس کا سونا بھی اللہ کے لیے بن جائے، لڑنا بھی اللہ کے لیے بن جائے، اس کا بولنا بھی اللہ کے لیے بن جائے، کھانا بھی اللہ کے لیے بن جائے، تو مولا مشکل کیا فرماتے ہیں، وہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ جس کا تو ہماری زندگی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شعور بخشا ہے، طاقت بخشی ہے، پیسہ دیا ہے، عزت دی ہے، تو میرے دوستو کیا آپ کی عزت سے دین کو عزت مل رہی؟ آپ کی عزت کی وجہ سے قرآن کی عظمت بلند ہو رہی؟ آپ کی عظمت کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا کام ہو رہا ہے؟ تو اگر ہو رہا ہے آپ کی کسی وساطت کی وجہ سے تو بڑی خوبصورت بات، تو اگر نہیں ہو رہا تو یہ عزت ذلت میں تبدیل ہو جائے گی، یہ طاقت عذاب میں تبدیل ہو جائے گی۔ میرے دوستو جس کو اللہ نے جو طاقت دی ہے، جو عزت دی ہے، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، اور بِيَدِكَ الْخَيْرُ ساریاں خیرات کا مالک اللہ وحدہ لا شریک، اللہ جسے جو چاہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر کیا بن گیا، جس کے پاس پیسہ آ جاتا وہ کہتا ہے یہ میری عزت ہے، تو پھر آپ کافروں کو کیا سمجھیں گے؟ پیسے کے ساتھ عزت نہیں، اگر عزت دیکھنی ہے تو دیکھیں کہ آپ غلامی مصطفیٰ کتنی کر رہے ہیں، حضور کی سنت پہ کتنا چل رہے ہیں، قرآن و سنت کا کام کتنا کر رہے ہیں، یہ عزت ہے۔ اس سے ہٹ کی عزت نہیں۔ وہ جو ابو جہل، ابو لہب، جو عتبہ شیبہ وغیرہ جو مکہ مکرمہ کے سردار تھے، ان کو اپنی سرداریوں میں گھمنڈ تھا، پیسے پہ تھا، سب کچھ تھا۔ یہی تو چیز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے مانتے تھے، صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے، لیکن جب حضور نے اپنا دین رکھا، نبوت کا اعلان کیا، اللہ کے دین کی بات کی، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ کس چیز نے ان کو انکاری کیا؟ ان کی انا تھی۔ وہ اپنی انا کے بتوں میں عزت تلاش کرتے تھے، لیکن عزت غلامی مصطفیٰ۔ سیدنا ابو بکر صدیق ایک وقت کے چیف جسٹس کی حیثیت رکھتے تھے، ایک قبیلے کے سردار تھے، بڑی پاورفل اتھارٹی تھی، لیکن اس اتھارٹی، اس پاور کی طرف نہیں صدیق اکبر نے دیکھا، غلامی مصطفیٰ میں آنا پسند کیا۔ اور وہ جو قریش کے سردار تھے، ابو جہل باللہ، انہوں نے اپنی سرداری، اپنی پاور، اپنی دولت کی طرف دیکھا۔ تو میرے دوستو قرآن نے کہا کہ تبت یدا ابی لہب ما تب اغنا، اے ابی لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تجھے تو بعد تفسیر کرنے والوں نے لکھا ہے کہ تیری بیوی رسی، منج کی رسی دا فال ہے کہ بلے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کانٹے نشاتے اور کانٹوں کی کٹری ہی اٹھانے جا رہی تھی، اور وہ اٹھائی سر پہ رکھی تو فرشتوں نے آ کے وہ کھینچی، اور یہاں سے پھندا آگے ابو لہب جہل کی بیوی وہ مر گئی اور اپنا نظریہ نہ بدل سکی۔ میرے دوستو ہماری زندگی مختصر ہے، ہم اس دنیا میں چند لمحوں کے مہمان ہیں، اور ان چند لمحوں سے خوش قسمت وہ انسان ہے اور باشعور وہ انسان ہے جو ان چند لمحوں سے رب کی جنت خرید لے، ان چند لمحوں سے اپنی قبر کو جہنم کے گڑھوں سے جنت کے باغ بنا لے۔ وہ خوش نصیب انسان ہے اور وہ باشعور انسان ہے۔ اس کا کیسا شعور ہے کہ جس کو رب پیسے بھی دے، دولت بھی دے، علم بھی دے، طاقت بھی دے، لیکن وہ اپنی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں گڑھ بنا لے، اس جیسا احمق کوئی نہیں۔ میرے دوستو اپنی دولت جو اللہ نے دی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اگر آپ کے پاس دولت ہے تو آپ کی دولت دین پہ صرف نہیں ہو رہی، تو آپ اپنی اصلاح کریں، اپنے روپیے پیسے کو پاک کرنے کی کوشش کریں، کہیں میرا پیسہ حرام کا تو نہیں، تو
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ طیب ہے، اللہ پاک ہے، اور رب طیب ہے اور طیب کو پسند فرماتا ہے۔ جس کی چیز کو رب پسند کرے گا اسی کو قبول کرے گا، اسی کو توفیق دے گا، اور جس کی دولت یا جس کا مال اللہ کو نہیں پسند، اس میں کوئی نقص ہے، کوئی خامی ہے، تو میرے دوستو رب قبول نہیں کرے گا۔ یہ پانی کا گلاس ہے، اس پانی میں اگر کوئی بندہ گندگی ڈال دے تو کیا پانی میں پیوں گا؟ نہیں پیوں گا۔ اسی طرح میرے دوستو جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی دین کے کام میں توفیق نہ دے تو آپ اپنی اصلاح کریں کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، کیونکہ آپ نے جو پیسہ کمایا، جو دولت کمائی، جو شہرت کمائی، یہ ٹھیک نہیں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جذبہ دے، توفیق دے کہ دین کے کاموں میں، تو پھر سمجھیں کہ آپ کے پیسے کو، آپ کی دولت کو، آپ کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اس لیے میرے دوستو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اور اپنے دین کو